السلام علیکم۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب شیئر کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا مت بھولیں۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجا من الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ درس برکات سنت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جاری و ساری ہے۔ اس ضمن میں اتباع سنت اور صحابہ کرام کے ٹاپک پر ہم کلام کر رہے تھے۔ ایک اور صحابی کا واقعہ ہم سنیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، اور اس مکان کا پرنالہ بارش میں آنے جانے والے نمازیوں کے اوپر گرا کرتا تھا۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اکھاڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے اور کہا، خدا کی قسم یہ پرنالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گردن پر سوار ہو کر اپنے مقدس ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ سن کر امیر المؤمنین نے فرمایا، اے ابن عباس، مجھے اس کا علم نہ تھا۔ اب میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ میری گردن پر سوار ہو کر یہ پرنالہ پھر اسی جگہ لگا دیجئے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ یہ ایک پورا مکمل واقعہ ہے، اس میں بہت سارے نکات، بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے، اور کل بھی انشاءاللہ اسی حدیث کو ہم جاری رکھیں گے۔ نمبر ایک کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان جو ہے مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کے قریب گھر ہونا، اس میں کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں الحمدللہ کہ مسجد کے قریب اگر ہمارا گھر رہا تو ہمیں مسجد کے برکتیں، مسجد کے جو بھی رحمتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گی، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر مسجد کے قریب سے قریب تر لیا جائے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ایک ایک بندے کے ذہن میں ایک ایک خیال۔ بعض لوگ جو ہے مسجد کے گھر اگر قریب ہے تو اسے منع کرتے یا پھر ناپسند کرتے اور نامناسب سمجھتے۔ تو جواب یہ مل گیا یہاں پر کہ اگر منع ہوتا تو صحابی رسول جو ہے مسجد نبوی سے ملا ہوا اپنا گھر نہ رکھتے، تو مسجد کے قریب بالکل لگ کر، مسجد کی دیوار سے لگ کر بالکل عین جو ہے گھر رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ گھر میں بہت سارے گھریلو معاملات بھی ہوتے ہیں، تو مسجد کے قریب اگر گھر رہا تو بے ادبی ہو سکتی ہے، تو ایسا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو گناہ کرنا کہیں پر بھی ہو منع ہی ہے، لیکن کم سے کم اس کی برکت تو یہ ہوگی کہ مسجد کے قریب اگر گھر ہے تو ایک احساس تو پیدا ہوگا، بندہ گناہ سے تو بچے گا، ورنہ فلمیں ڈرامے چلانا اور جو بھی گندی چیزیں ہیں وہ کہیں پر بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، مسجد سے دور ہو یا مسجد کے قریب ہو، ہر جگہ منع ہی ہوگا۔ لیکن مسجد کے قریب اگر گھر ہوگا تو کم سے کم مسجد کی برکت سے وہ تمام چیزیں ہمارے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ باقی جو روزمرہ کے معاملات ہیں اور جو مجبوریاں ہیں تو وہ انسان کر سکتا ہے، گھر مسجد کے قریب ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تو یہ چیز، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کے قریب اگر گھر رہا، مسجد کے قریب اگر گھر رہا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات وغیرہ آ جاتے، مسجد میں جنات رہتے تو وہ جنات ہمارے گھر میں آ جاتے، تو ایسا غلط فہمی ہے۔ جنات صرف مسجد میں نہیں بلکہ ہر جگہ رہتے ہیں، ہمارے گھروں میں بھی، واش روم میں بھی، ہمارے بیڈ روم میں بھی، ہمارے ساتھ ہر جگہ جنات ہوتے ہیں، تو یہ کوئی مسجد کے قریب خاص نہیں ہے۔ بعض لوگ تو کئی ایسے کیسز اور کئی ایسے معاملات ہوئے کہ انہوں نے ایک کسی بچی کے رشتے کو ریجیکٹ کر دیا صرف اس وجہ سے کہ اس بچی کا گھر جو ہے مسجد کے قریب تھا، اور ان کے ذہن میں خیال تھا کہ شاید بچی کے اوپر کچھ اثرات ہوں گے اور کچھ جنات وغیرہ کا سایہ ہوگا، اسی لیے کیونکہ ان کا گھر مسجد کے قریب ہے اسی لیے انہوں نے رشتے کو ہی ریجیکٹ کر دیا۔ باقی تمام چیزیں اچھی تھی، صحیح العقیدہ تھی بچی، ہر لحاظ سے تھی، لیکن صرف ایک ریزن تھا کیونکہ بچی کا گھر جو ہے مسجد کے قریب تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے رشتے کو انکار کر دیا۔ تو یہ بیوقوفی ہے، یہ کم علمی ہے اور علم سے ناآشنا ہے، اسی لیے اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اور زیادہ برکتیں ہوں گی۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے، کیونکہ
یہ نفس اور شیطان کی شرارت ہوتی ہے، کیونکہ اگر اس کا گھر مسجد کے قریب آ گیا تو کم سے کم تو کسی نہ کسی نماز کو تو یہ مسجد کو چلا جائے گا، عشاء اور فجر کی نماز کو تو مسجد کو چلا جائے گا، کبھی نہ کبھی تو کوئی اجتماع کوئی درس مسجد میں جا کر سن لے گا، تو یہ نیک بن جائے گا۔ اسی لیے شیطان اور نفس بھرپور طور پر یہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے مسجد سے دور ہی رکھا جائے اور گھر جو ہے مسجد کے قریب نہ لیا جائے۔ اس وجہ سے یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہوتی ہے۔ تو اگرچہ یہ بہت زیادہ نامناسب ہے یہ رویہ کہ مسجد کے قریب ہو کر بھی ہم نماز نہ پڑھنا، لیکن کبھی کبھار تو وہ انسان کے دل میں ایک خیال آئے گا، کبھی کبھار تو انسان کو ایک اثر ہو سکتی اذان کی بات، اذان کی آواز جو ہے، کبھی کبھار تو جو ہے کوئی نہ کوئی مبلغ جا کر اسے نیکی کی دعوت دے گا ان کے گھر سے، کبھی نہ کبھی جو ہے کبھی کسی غم کے موقع پر یا کسی خوشی کے موقع پر تو مسجد کے قریب آئے گا۔ تو مسجد اگر بازو میں ہی ہے تو انشاءاللہ تو کسی نہ کسی لحاظ سے وہ دین سے مسجد سے جڑا رہے گا، بہت زیادہ برکتیں ہوں گی۔ بچے کھیلتے کھیلتے مسجد میں آ جائیں گے تو ان کو معلوم ہوگا کہ بھئی ہمارا مذہب اسلام کیا ہے، وضو کرنا کیا ہے، نماز پڑھنا کیا ہے، یہ تمام چیزیں خود بخود بچے سیکھ جائیں گے۔ مسجد اگر کوسوں دور ہے، دور دور تک اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو UK یوروپ وغیرہ میں رہتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں، پوچھیں ان سے کہ کئی کلومیٹر 3 4 گھنٹے سفر کرنے کے بعد کہیں جا کر انہیں مسجد ملتی ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں ہر محلے میں، ہر گلی میں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں ہمیں جو ہے مسجدیں ملتی ہیں۔ یہ بہت اللہ کا کرم ہے، تو اس کا شکر ادا کریں۔ اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی اذان کی آواز سنائی دے ہم مسجد کو آ جائیں۔ یہ بہت بڑا اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم اس نعمت کا احساس کریں۔ اور باقی بعض لوگ معاذ اللہ اس وجہ سے مسجد سے دور رہتے ہیں کہ اذان کی آواز انہیں ڈسٹرب ہوتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ نیت ہو کہ اذان کی آواز کو سن کر اپنے دل میں کوفت محسوس ہو، نفرت سی محسوس ہو، تو علماء سے پوچھ لیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو تجدید ایمان کرنا پڑے، کیونکہ اذان یہ کس کا بلاوا ہے، یہ کس کی طرف دعوت ہے؟ کیا مؤذن صاحب اپنے گھر کی دعوت دے رہے ہیں؟ کیا مؤذن صاحب اپنے ولیمے کی یا پھر اپنے گھر میں کسی کھانے کی دعوت کے بارے میں بلا رہے ہیں؟ کیا مؤذن صاحب آپ کو کسی ذاتی کام کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا ہے۔ سبب ذریعہ جو ہے مؤذن صاحب کی آواز ہے، لیکن نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ندا ہے۔ تو اسی لیے اس سے نفرت کرنا، اذان کی آواز سے نفرت کرنا، یہ دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ ایمان ضائع ہو جائے، کیونکہ اس میں اللہ اور رسول کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ باقی گھر مسجد کے قریب ہونا یہ بہت بڑی برکت ہے، یہ بچے بھی اور عورتیں بھی، اور بہت زیادہ اس کی خصوصیات ہے۔ ہو سکے تو آپ مسجد اگر جہاں پر ہے تو اس نیت سے لیں آپ، تاکہ اذان کی آواز اگر ہمارے گھر میں آئے گی تو برکت ہوگی۔ حالانکہ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ جس بستی میں اذان ہوتی ہے، صبح کو اذان ہوتی ہے تو شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو عذاب سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر شام میں اذان ہوئی تو صبح تک وہ بستی عذاب سے محفوظ ہوتی ہے۔ تو اذان کی برکتوں سے گھر کی بلائیں دور ہوتی ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، مصیبتیں دور ہوتی ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے۔ لیکن ہماری بیوقوفی اور کم علمی یہ ہے کہ ہم مسجد سے دور رہ کر اپنے آپ کو بہت بڑا کامیاب سمجھتے ہیں، حالانکہ بہت بڑی ناکامی ہے۔ اسی لیے ہو سکے تو اپنا گھر اگر آپ خرید سکتے ہیں تو مسجد کے کسی قریبی گھر کو آپ لے لیں، یا پھر نہیں ہو سکتا تو جتنا قریب ہو سکے آپ کوئی کرایہ وغیرہ کو لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، تاکہ یہ صحابہ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ اور خاص کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے مسجد نبوی سے ملا ہوا تھا، تو اس کی برکت بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت زیادہ اس کی برکتیں ہوں گی، اور دعوت بھی پہنچ جائے گی نماز کی، لوگ بھی آتے رہیں گے، اور اجتماعات کی دعوت بھی پہنچے گی، اور تجوید وغیرہ جو بھی عربی وغیرہ سکھائی جا رہی ہے اس کی دعوت بھی آپ کو پہنچے گی۔ تو کوشش کریں، الحمدللہ ہماری مسجد احمد رضا کے آس پاس ابھی بھی بہت زیادہ گھر وغیرہ موقع ہے کہ آپ قریب سے قریب ہو سکے تو اس کی برکت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد کی برکتیں نصیب فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو مسجد سے جڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔